لله والصلاة على رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش، سامعین ذی وقار، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن احیاء السنہ کی نورانی محفل میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنے والے بھی ہو۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء حق کا وجود ضروری ہے اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے۔ اگر علماء حق نہ رہے تو یہ دنیا بھی نہ رہے گی۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو انبیاء علیہ السلام کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء حق نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء حق نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء حق نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء حق نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتی، اگر علماء حق نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء حق نہ ہوتے تو اکبر جیسے سر پھروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ جلیل القدر علماء کرام علم کے حصول اور علم کے تحفظ کے لیے مشقتیں نہ اٹھاتے، وطن سے بے وطن نہ ہوتے، سفر نہ کرتے، بھوک پیاس برداشت نہ کرتے تو ہم تک صحیح علم دین نہ پہنچ سکتا۔ آپ علماء کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ ایک صحیح عالم دین اور خدا شناس بننے میں کس قدر مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور خود سر حکمرانوں کو شریعت میں منمانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، جب بھی کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب بھی کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں تو سنی، انہیں نے جیل کی کال کوٹریوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہ لی، وہ مرحلہ دار و رسن سے بھی گزرے، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی مول لے لی، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردنوں کو کٹوانا بھی منظور کر دیا، لیکن کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے
انتہا ستایا گیا. ان کی ننگی پیٹھ پر انتہائی درندگی کے ساتھ 70 کوڑے مارے گئے. آپ کے ہاتھ اس قدر کس کے باندھے گئے کہ شانے اتر گئے. پھر اونٹ پر بٹھا کر ایک مجرم کی حیثیت سے شہر میں گشت کرایا گیا. مگر قربان جو ہے مہاجر مدینہ، تیری جرأت و استقامت پر آپ اس حالت میں بھی حق کہنے سے باز نہ رہے. آپ بآواز بلند کہتے جاتے تھے من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فعرف مالک بن انس. ملت اسلامیہ کے جہلو اسی پر بس نہیں بلکہ اس متحدہ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالے. یہاں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. دین اکبری ایجاد ہو رہا تھا. خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکم دیا گیا. سود شراب اور جوا حلال سمجھا گیا. کلمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا. اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا. فرمان جاری کیا گیا کہ عربی علوم کا پڑھنا اور پڑھانا ترک کر دیا جائے. اور نعوذ باللہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عمر 1000 سال تھی. اب نئے دین کی ضرورت ہے. اس دین کا نام توحید الہی رکھا گیا. یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام میں دین اسلام باقی نہیں رہ سکے گا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بلفدن اشوک دور میں وہ کون مرد درویش تھا جس نے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا؟ دوستو وہ کسی کالج کا پروفیسر نہ تھا. وہ کوئی انجینئر اور جدید اسکالر نہ تھا. وہ کوئی سائنسدان نہ تھا. بلکہ وہ مسجد کے فرش اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانے والا ایک خدا شناس مولوی تھا. نہ پوچھ ان خطہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خطہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. وما علینا الا البلاغ.